الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في موضع آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی کبریائی اور بڑائی و بزرگی بیان کر رہے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یہی بیکار و برباد نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے اوپر بہت مختلف قسم کے احسانات کیے، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہی احسانات میں سے رمضان کا مہینہ بھی ہے جو کہ آیا اور مکمل ہو گیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہم نے اس مہینے میں عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم حضرات، میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے میری نظر میں وہ ہے اتحاد و اتفاق، اور ایک داعی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ انہی چیزوں کے بارے میں کلام کرے جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ایک داعی کی صفات میں سے ہے کہ مدعوین نے جن کو مخاطب کر رہا ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو مجھے جو لگا کہ ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ جس موضوع کی ضرورت ہے وہ اتحاد و اتفاق ہے، لہذا میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق اس موضوع کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف اور انتشار نہ کرو، آپس میں اختلاف اور انتشار نہ کرو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت لڑو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا اگر آپ آپس میں لڑ جائیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ محترم حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم ہمارے گھروں میں اگر میاں بیوی لڑ جائیں تو گھر والوں کی نظر میں ان کی حیثیت وہ نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک گھر والے آپس میں لڑ جائیں تو رشتے داروں کی نظر میں اس گھر کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی ہے جو حیثیت لڑنے سے پہلے تھی۔ اسی طریقے سے اگر ایک خاندان والے لڑ جائیں تو اس خاندان والوں کی حیثیت وہ نہیں رہ جاتی ہے گاؤں والوں کی نظر میں جو پہلے تھی۔ اسی طریقے سے اگر پورے گاؤں والے آپس میں لڑ جائیں تو اس گاؤں کی حیثیت دوسرے گاؤں والوں کی نظر میں وہ نہیں رہ جاتی ہے جو پہلے تھی۔ یہ تجربے کی بات ہے، آپ تجربہ کر سکتے ہیں، آپ لڑ کے دیکھ لیجیے، میاں بیوی اگر لڑ جائیں تو گھر والوں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ آپ لڑیے اور کمزور ہو جائیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا کیونکہ اگر لڑ جاؤ گے تو آپ کمزور ہو جاؤ گے۔ آج ہم اپنے گاؤں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے گاؤں کی وہ حیثیت نہیں رہ گئی جو پہلے تھی، کیونکہ ہم آپس میں لڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے گاؤں کی وہ ویلو نہیں رہ گئی جو پہلے تھی۔ لہذا محترم حضرات، میں آپ لوگوں سے دل سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں مت لڑیں۔ میں جب ان آیتوں کو تلاوت کرتا ہوں تو آنکھ سے آنسو آ جاتی ہے، دل میں اتنا تڑپ رہتا ہے جب سے آپ لوگ لڑ گئے ہیں۔ دل میں واقعی دل سے میں کہہ رہا ہوں، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اول دل سے کسی پارٹی میں نہیں ہوں۔ میرے والد صاحب گھر سے میری پارٹی کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتے ہو تاکہ میری بات کسی کو بری نہ لگے۔ میں اول دل سے کسی پارٹی کی تائید میں ہرگز نہیں ہوں۔ آج بھی میں نے دونوں پارٹیوں کو چندہ دیا تو ہمیشہ میں جب بھی عید یا بقرعید میں آتا ہوں تو ہمیشہ دونوں پارٹیوں کو چندہ دیتا ہوں، یہ طے کر کے کہ میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ لوگ لڑ گئے ہیں اور لڑنے والے کبھی اچھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ دونوں پارٹیوں میں کمی موجود ہے، سے کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ لگانی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میری غلطی نہیں ہے تو کبھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دونوں پارٹیوں کی غلطی ہے، کبھی کسی پارٹی کی غلطی کم ہے اور دوسری پارٹی کی زیادہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ذوق اور گاؤں کو تباہ مت کرو۔ گاؤں کے بچے تباہ و برباد ہو گئے ہیں کیونکہ اختلاف میں برکت نہیں ہے، اختلاف زحمت ہے، اختلاف رحمت نہیں ہے میرے بھائیوں، اختلاف رحمت نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ جب سے مدرسہ بتا کیا کوئی بچہ کہیں کسی جگہ اپنا نام روشن کیا، مجھے بتائیے۔ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ بچے کہیں کسی جگہ پر گئے ہو اور وہ وہاں پر اپنا نام روشن کیے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے مدرسے میں اختلاف ہوا ہو، کوئی بچہ کامیاب ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف اختلاف کا نتیجہ ہے۔ آپس میں ہم بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تمام مومن بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کر لو۔ اگر مومنوں کی جو جماعتیں لڑ جائیں تو ان کے درمیان اختلاف کر لو، ان کے درمیان صلح صفائی کر لو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ صلح صفائی کرنی ہے، کیونکہ صلح صفائی ہی میں برکت ہے۔ مدرسے میں اسی وقت رونق آئے گی، مدرسے میں اسی وقت بچے کامیاب ہوں گے جب ہم مل جل کر رہیں گے۔ آج ہمارے مدرسے میں
हमारे मदरसों में बच्चे ने पकड़ पकड़ के लाना पड़ा, उसकी वाहिद सबब यही है कि हम लड़ गए हैं। मेरे भाई और दोस्तों, आपस में मत लड़िए। बड़ी तड़प होती है देख करके कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इसलिए गाँव में देखिए माहौल कैसा हो गया है, क्योंकि हमारे बच्चों में तालीम नहीं है। तालीम के बगैर इंसान जाना रहता है। तालीम के बगैर इंसान को सही और गलत की तमीज नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे बच्चे देखिए और घूम रहे हैं, ना उन्हें नमाज की परवाह, ना रोजे की परवाह, हत्ता कि उन्हें नमाज का तरीका तक पता नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं कुछ, उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ। मेरे भाई और दोस्तों, बड़ी तलब के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह का वास्ते देकर कह रहा हूँ, आप लोग एक हो जाइए, मिल जाइए। बहुत हो गया, 10 साल से आप लोग अलग अलग एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं। इसी इख्तिलाफ की वजह से गांव में कितनी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। अगर हम अंदाजा करें, देखिए रिश्वत और सूदखोरी आम हो गई। कहाँ से आई ये सूदखोरी? हमने कभी सोचा कहाँ से सूदखोरी आई? हम जब बने तो हमने इसके मुकद्दमात के लिए सूद का इस्तेमाल कर लिया। बताइए, सूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में पढ़ा, सूदखोरी से मना फरमाया है। तिजारत को अल्लाह ने हलाल करार दिया है, रिश्वतखोरी सूदखोरी को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला सूदखोरी को मिटा देता है और सदक़ात को बढ़ाता है। और सूद इस्तेमाल करने से डरो। लेकिन आज हम सूदखोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक की हालत ये हो गई है कि आज हमारे माशरे में अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो सबसे पहले पकड़ पूछ लगते हैं, क्या मौलाना कोई शख्स बीमार है, कोई शख्स मजबूर है, क्या उसको सूद का पैसा दिया जा सकता है? इस्लाम ने ये तालीम नहीं दी थी कि हम सूदखोरी के वजह से किसी की मदद करें। इस्लाम ने हमें तालीम दी है कि हम अपने भाइयों की, अपने अतियात से, अपने सदक़ात से, ज़कात से और कर्ज़ों के जरिए से मदद करें, किसी सूदखोरी से। आज कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई परेशानी होती है और वो सूद के बारे में फतवा पूछ जाता है। बड़े अफसोस का मुकाम है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हम न जाने क्यों कौन सी बुराइयों में मुब्तला हो गए इसी इख्तिलाफ की वजह से। इसी तरीके से देखिए, इसी इख्तिलाफ की वजह से तालीम बिल्कुल चौपट है, तालीम नहीं हो रही है। आप लोग नाच चिल रहे हैं कि हमारे मदरसे में तालीम हो रही है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई बच्चा आज सही तरीके से दूसरी तीसरी क्लास में है, चौथी क्लास में है, कुरान नाज़ा सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, उसका वाहिद सबब इख्तिलाफ और इंतशार है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी ताकत और कुव्वत, सारी तवज्जो मुकद्दमात को लड़ने और एक दूसरे को आगे बढ़ने में अपनी सारी तवानाई खर्च कर रहे हैं। कहाँ से तालीम आएगी? तालीम पर किसी का ध्यान नहीं है। बस हमारा ध्यान सिर्फ इस पर है कि हम किस तरीके से फला मदरसे वाले से या फला पार्टी से जो है आगे बढ़ जाओ, मेरा नाम कैसे हो, मेरे यहाँ बच्चे कैसे आए, मेरे यहाँ चंदा कैसे ज्यादा हो, हमारी पूरी तवज्जो इसी पर है। इसलिए तालीम बिल्कुल नहीं हो रही है। ये बहुत बड़े खसारे की बात है कि हमारे मदरसे में तालीम ना हो। मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम गौर करें तो इसी इख्तिलाफ की वजह से कितनी रिश्तेदारियां आपस में लड़ गई, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं, कोई शख्स मोमिन सही मानों में हो नहीं सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार वातिल कुर्बा हक़्क़हू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया है कि रिश्तेदारियों के हुकूक को अदा करो। लेकिन इस इख्तिलाफ का नतीजा ये हुआ कि हमारे दरमियान बहुत सारी रिश्तेदारियां कट गई और हम गुनाहों में मुलव्वस हैं। यहाँ तक
کہ آج بھی بہت سارے بھائی ایک بھائی سے ناراض ہے مدرسے کی وجہ سے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے الگ ہے مدرسے کی وجہ سے، کوئی بھتیجا اپنے چچا سے الگ ہے مدرسے کی وجہ سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے الگ ہے مدرسے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلامی تعلیمات ہمیشہ مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، لہذا میرے بھائی اور دوستوں اب بہت ہو گیا، اب سدھر جائیے، اللہ رب العالمین کا خوف کھائیے۔ ہم رشتے داریاں کاٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں میں کسی بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اور ہم ہیں کہ 10 سال سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ کہاں کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کیجیے، اسلامی تعلیمات کو مکمل طور سے اپنا لیجیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر ہم غور کریں کہ آخر اس یعنی اختلاف کے اسباب کیا ہیں، کیوں اختلاف ہمارے یہاں ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے غور کر لیں اور انہیں چیزوں کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہمارا اختلاف مٹ جائے گا۔ کس وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہے، ہم نے کبھی غور کیا؟ میں چند باتوں کو بیان کروں کہ کیوں ہمارے درمیان اختلاف ہوا۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ انانیت اور خود غرضی ہے، ہمارے درمیان انانیت آ گئی ہے، خود غرضی آ گئی ہے۔ آج ہم نے دوسروں کو چھوڑ دیا ہے، ہم ہر چیز میں بس اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان صلح نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ دنیا جائے باہر میں، قوم تباہ ہو جائے، بچے برباد ہو جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، انانیت چھوڑ دیجیے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جس دن حاضر ہوں گے ساری انانیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جس دن حاضر ہوں گے کوئی زبان نہیں ہلا پائے گا۔ یہاں انانیت کر لیجیے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی کوئی شخص رب العالمین کی اجازت کے بغیر کلام تک نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ انانیت اور یہ خود غرضی اور یہ مفاد پرستی یہیں تک رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، لہٰذا آپ لوگ اس انانیت کو چھوڑ دیجیے، خود غرضی کو چھوڑ دیجیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب آپ کی موت ہوگی اسی دن سے آپ کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات قامت قیامتہ، جس شخص کی موت ہو گئی اسی دن سے اس کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قبر میں عذاب اور جو ہے ثواب عذاب اور جزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر آپ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان آخرت پر ہے تو ہم اپنی انانیت کو چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے اور کون سا سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف نہیں ختم ہو رہا ہے؟ گھمنڈ اور تکبر ہے۔ آج ہم گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ دونوں پارٹی کے لوگ یہ سوچ رہے کہ ہم بہتر ہیں، وہ کہہ رہے ہم بہتر ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، کوئی بات نہیں، آپ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے جا کر کے مل جائے سلام کر لے، اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ لہذا کوئی بھی بہتر ہو آپ لوگ مل جائیے، اور ملنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے اخلاص سب سے اہم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اندر یہ اخلاص ہوگا تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ
اخلاص کی تعلیم دی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ آپ کو لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مگر یہ کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کریں تو صرف اسی کے لیے کریں، خلوص کے ساتھ کریں، تو آپ کوئی بھی عمل کریں خلوص کے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ اگر سو رہے ہیں اس میں بھی آپ کی نیت درست ہے کہ میں سو جاؤں تاکہ میں رات میں اٹھ سکوں، یا کہ میں فجر کی نماز میں اٹھ جاؤں، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو ایک لقمہ کھانا کھلا رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ لہذا آپ لوگ ہر چیز میں اخلاص اپنائیے، اخلاص کے ساتھ ملنے چاہیے، شروط کو نہ لائیے بیچ میں۔ اگر شرطیں لائیں گے، پرانی باتوں کو تازہ کریں گے تو کبھی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ پرانی باتوں کو صرف یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سب تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، قدر اللہ ما شاء وما فعل۔ ہمیشہ یہی کہنا چاہیے، جو چیزیں فوت ہو گئی ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ قدر اللہ ما شاء وما فعل، جو اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ ہو گئی، اب اس کو مت دہرائیے، شرطیں مت رکھیے۔ اگر کوئی شرط رکھ رہا ہے تو اس کو بھی مان لیجیے، کیونکہ اس کا نتیجہ آپ اس کے نتیجے پر غور کیجیے کہ اگر آپ صلح کر لیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، آپ کے گاؤں میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ جو ہے آپ کے گاؤں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ کا مدرسہ آپ لوگ امن میں ہو جائیں گے۔ امن بھی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، امن بھی نہیں ہے۔ آپ کو ہمت نہیں کر رہا ہے کہ کوئی صحیح بات بول دے۔ دیکھیے میں بھی کچھ بات بول رہا ہوں لیکن پہلے وضاحت کر دیا ہوں کہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، کیونکہ مجھے میرے لیے بھی امن نہیں ہے۔ بتائیے ماحول ہو گیا ہے کہ آج گاؤں میں کوئی شخص صحیح بات بول نہیں سکتا ہے۔ لہذا اگر امن لانا ہے تو آپ لوگ مل جائیے، اللہ کے واسطے دے رہا ہوں، آپ لوگ مل جائیے۔ میرے بھائی اور دوستوں بہت ہو گیا، آپ شرطیں مت رکھیے۔ اگر کوئی شرط رکھ رہا ہے تب بھی اس کو قبول کر لیجیے۔ آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ میں بہت ساری شرطیں مکہ والوں نے رکھا تھا، اس میں ایک شرط کیا تھی؟ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے جو مسلمان ہمارے یہاں بھاگ کر آئے گا، یعنی آپ کی پارٹی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی سے جو بھاگ کر کافروں کے یہاں جائے گا، کافر لوگ اسے واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے یہاں سے یعنی کافروں کے یہاں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، ان کی پارٹی میں جائے گا، تو اسے لوٹانا پڑے گا۔ یہ کیسی شرط ہے؟ سراسر ناانصافی ہے نا، سراسر ظلم ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سراسر ظلم ہے، کیوں آپ مان رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نتائج دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، صلح ہو جائے گا، ہمیں دعوت و تبلیغ کا بہترین موقع نصیب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی پارٹی والے شرط ہی رکھ رہے ہیں تو اس کو آپ مان لیجیے، صرف اس لیے مان لیجیے کہ صرف یہ سوچ کر مان لیجیے کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہتر ہوگا، اور اگر آپ نے انشاءاللہ مان لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ضرور دے گا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستوں، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ گھمنڈ اور تکبر نہ کیجیے، ہما ہمی مت کیجیے، کوئی بھی بہتر ہو آپ مان لیجیے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ مان لیں گے، صلح کر لیں گے تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ لڑ گئے ہیں اور لڑنے والے بہتر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلح کر لیجیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا سبب تھا، گھمنڈ اور تکبر۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تعصب، اقربا پرستی۔ بہت سارے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر صلح ہو جائے گا تو ہماری پارٹی کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ، پتہ نہیں ان کو عہدہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، کسی کے لیے اپنی عاقبت مت برباد کیجیے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی سگا دوست خالص
दोस्त को नहीं पूछेगा। यौम यफ़िररुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीहि। कि जिस दिन क़यामत कायम होगी, हर आदमी एक दूसरे से भागेगा। बाप अपने बेटे से भाग रहा होगा, बेटा अपने बाप से भाग रहा होगा, मर्द अपने मियाँ अपने यानी शौहर अपनी बीवी से भाग रहा होगा, बीवी अपने शौहर से भाग रही होगी। गोया कि हर वहाँ पर कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी के लिए अपनी आखिरत मत बर्बाद कीजिए। किसी की थोड़ी सी फायदे के लिए और दुनियावी फायदे के लिए अपनी आखिरत मत बर्बाद कीजिए। ये दुनिया तो फना होने वाली चीज है, दुनिया बाकी रहने वाली चीज नहीं है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। कुरान मजीद में बेशुमार आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब। कहीं अल्लाह ताला ने इसे खेल और तमाशा करार दिया, कहीं कहा कि फमा मताउ हयातुद दुनिया इल्ला मताउ गुरूर, कि ये थोड़ी सी सामान की चीजें जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। कहीं अल्लाह ने कहा कि दुनिया की ये सारी चीजें फना होने वाली है। तो मोहतरम साथियों, दुनिया को तरजीह मत दीजिए, दुनियावी मसाद के खातिर आप अपनी आखिरत मत बर्बाद कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया फना होने वाली है, लिहाजा इस दुनिया में आप अपने आप को एक मुसाफिर की तरह समझिए। आप बोले कि एक मुसाफिर है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इराम सहीता, जब आप शाम कर लो फला तंतज़िर सबाह, तो सुबह का इंतजार मत करो, और वही का जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो। ये दुनिया तो हम फना होने वाली है, और हम आप देख ही रहे हैं, आए दिन अभी कल परसों हमारे भाई की मौत हुई, अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अचानक मौत हो गई। इस तरह से किस तरह से आए दिन अपने सामने अमवात देख रहे हैं। और मैंने कहा कि जिस दिन मौत हो जाएगी, हमारी क़यामत कायम हो जाएगी, उसी दिन से हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, तासुब मत करो, सही बात बोलो, सही बात बोलने की जुर्रत करो। ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान से अदल इंसाफ खत्म हो जाए, और हकीकत में हमारे माशरे में अदल इंसाफ आज बाकी नहीं है। आज हमारे दरमियान तासुब पैदा हो गई है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा कर दे कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको। इअदिलू, इंसाफ करो, क्यों? हुवा अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि तक़वा के यही ज्यादा करीब है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इंसाफ से काम लो। ये तीसरा सबक था। चौथा सबक, ओहदे के हिर्स और लालच है। हमारे बहुत सारे लोग सुना नहीं कर रहे हैं कि कहीं हमारा ओहदा न चला जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये ओहदा यहीं का यहीं रह जाएगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ओहदेदारों को पुकारेगा, ये दुनिया के बादशाह हो, ऐ ओहदेदारों बताओ, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ताला खुद फरमाएगा कि आज अल्लाह की बादशाहत है। लिहाजा मेरे भाइयों, ओहदे की परवाह किए बगैर आप सुलह कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप सुलह कर लेंगे, आपके लिए सही होगी, तो हो सकता है कि यही एक चीज आपकी मकसद का जरिया बन जाए। हमें और आपको पता है कि एक औरत ने एक बिल्ली को पानी पिला दिया था और वो जन्नत में चली गई थी। इसी तरीके से इसके बाद से एक आदमी ने, औरत ने एक कुत्ते को बांध रखा, उसे पानी नहीं दिया तो वो जहन्नम में चला गया। लिहाजा मेरे भाइयों और दोस्तों, आप खुलूस के साथ सुलह कर लीजिए, अपने ओहदे की परवाह किए बगैर। आपके अंदर अगर खुलूस होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि आप जो कुर्बानी यहाँ देंगे, अपने आप की कुर्बानी, अपने
ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کا کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ویسے بھی اسلام کے اندر عہدے کی طلب ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا تسأل الامارہ، عہدے کو مت مانگو، عہدے کی طلب مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، کیونکہ اگر تم نے مانگ کر عہدہ حاصل کیا، زبردستی حاصل کی، خود خواہش کر کے حاصل کی، تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ عُنْتَ إِلَيْهَا كَمَا قَالَ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر آپ نے عہدے کو بغیر مانگے ہوئے حاصل کر لیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عہدے سے منع فرمایا۔ جس کے اندر طاقت نہیں ہے اسے ان عہدے کو نہیں سنبھالنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر شخص نگہبان ہے۔ جو شخص کسی چیز کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کی جواب دینی پڑے گی، اسے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ان عہدوں کو قربان کر دیجیے۔ اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ ان عہدوں کو چھوڑ دیجیے، اور اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ صحیح طریقے سے کام کیجیے۔ میں کسی سے عہدہ نہیں چھین رہا ہوں، نہ کسی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عہدہ چھوڑ دیجیے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یا ابو ذر، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر مجھے لگ رہا ہے کہ تم کمزور ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کمزور ہو، لہذا یہ امارت کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا نِدَامَةٌ وَخِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ کیونکہ تمہارے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، میں تمہیں کمزور پا رہا ہوں۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستوں، اگر ہم اپنے آپ کو کمزور پا رہے ہیں، جو بھی ہمارے عہدے داران ہیں، میں کسی کی طرف نہ اشارہ کر رہا ہوں، نہ کسی کا نام لے رہا ہوں، نہ دل میں کسی کے لیے میری نیت ہے کہ میں فلاں کو اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، دونوں پارٹیوں کے سارے لوگوں سے جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں، کہ اگر آپ کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، آپ کے اندر کمزوری ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیجیے تاکہ یہ مدرسہ اور قوم برباد نہ ہو اور ہمارے قوم کے بچے تباہ نہ ہو۔ محترم حضرات، آخرت کی فکر کیجیے، مرنا ہے ہمیں ایک دن، اس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی آپ نے بھلائی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی، اسے آپ وہاں پائیں گے۔ وہ جو بھی آپ نے برائی کی ہوگی اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو، آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ ایک دن مرنا ہے اور وہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے، وہاں ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ من مات قامت قیامتہ، جس دن آپ کی موت ہو گئی اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، دل سے گزارش کر رہا ہوں اور اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ابھی عید آ رہی ہے، آپ لوگ انہی ایام میں مل جائیے بغیر کسی شرط رکھے ہوئے۔ اگر آپ شرطوں کو رکھیں گے تو آپ کبھی مل نہیں پائیں گے۔ چھوڑ دیجیے، قربانی دے دیجیے، صرف یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس کا ثواب دے گا اور انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو،
ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ آپ مدرسے کو صلح کر لیجیے، قوم تباہ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ صلح کر لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مدرسہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھا چل سکتا ہے، کیونکہ آج ہمارے گاؤں میں مال کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ صرف اس لیے چندہ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اختلاف ختم کر دیا تو مجھے امید ہے کہ سارے لوگ بہت اچھی طریقے سے چندہ دیں گے، یہاں تک کہ آپ کو انشاءاللہ سفیر بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس اس کے لیے منظم طریقے سے آپ سب کا نام لکھ لیجیے، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کو چندہ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مل جائیے اور تعلیم کو سدھار لیجیے، اپنے بچوں کی فکر کیجیے۔ آج ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، دینی ناحیے سے بھی بگڑ چکے ہیں، دنیاوی ناحیے سے بھی بگڑ چکے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستوں، شاید ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میرے بھائی اور دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مل لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بھی قدرت ہے اسے ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم میں سے نادان ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی غلطی ہو چکی ہے پہلے، جو ہم غلطی کر چکے ہیں اسے اے اللہ ہمیں ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے بہت خطائیں کی ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گاؤں کے اندر سدھار پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم آپس میں لڑ گئے تھے، ہم نادان تھے، ناسمجھ تھے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور اختلاف کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم آئندہ انشاءاللہ اختلاف نہیں کریں گے۔ اے اللہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اے اللہ تو رحم الرحیمین ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کرنا۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اگر اس میں کمی و بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تو رحم الرحیمین ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا نادان بندہ سمجھ کر ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، ہم نے جو بھی صدقات و خیرات کیے ہیں، اگر ہمارے درمیان ریا آ گیا تھا تو اللہ تو ہمیں اپنا نادان بچہ اپنا نادان بندہ سمجھ کر معاف کر دے اور ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی اور ہمارے بہت سارے بزرگ، ہمارے بہت سارے خواتین اس دنیا سے جا چکی ہیں، اے اللہ سبھی کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالہ۔ اے اللہ جو بھی تیرے بندے صرف توحید پر جن کا انتقال ہوا ہے اے اللہ اپنے ان تمام بندوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللہم اغسلهم بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ سب کو تو معاف فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی اور رشتے دار اور تمام مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارے درمیان اختلاف کو ختم کر دے، اے اللہ تو ہمارے درمیان سے انتشار کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔